دوستو، لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ نے کہا ہے کہ پاکستان کا شاہین 3 12 منٹ سے بھی کم وقت میں اسرائیلی دارالحکومت کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ شاہین 3 آواز کی رفتار سے 18 گنا تیز ہے۔ 27 اور 28 کی رات کو پاکستان نے تو بات ہی نہیں کی بلکہ انڈین ٹی وی نے بات اٹھائی کہ پاکستان نے شاہین 3 میزائل موو کر دیے تھے، جس کے بعد آپ دیکھیں 28 کی صبح اچانک دنیا حرکت میں آ گئی۔ اور ایک چیز جو ہم نے نوٹس نہیں کی کہ اسی صبح امریکہ سے اسرائیل کو ایئر 3 تھرڈ میزائل شفٹ ہوئے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو ان میزائلوں کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے پڑی کہ یہ جو پاکستان کا میزائل ہے ایک طرف سے اسرائیل کو، دوسری طرف سے آئی لینڈ کو، سب کو ہٹ کر سکتا ہے۔ اس لیول پر جب بات چیت ہوتی ہے تو دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ انٹینشن کیا ہے، کیونکہ انٹینشن تو کبھی بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ پاکستان کسی بھی وقت یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس نے کس کو ہٹ اور کس کو ہٹ نہیں کرنا ہے، کیونکہ جب آپ کو نقصان پہنچ رہا ہو تو آپ نہیں دیکھتے کہ کس کو بچانا ہے یا کس کو نہیں، بس رینج دیکھی جاتی ہے کہ آپ کی رینج کہاں تک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اسرائیل میں اس رات کو اور اس دن خوف و ہراس تھا، اور اس کا جو سپانسر ہے امریکہ، اس کو بھی ڈر تھا کہ اگر پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا تو پاکستان کہاں تک جا سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ پاکستان کے پاس یہ دستیاب ہیں اور پاکستان کا جو بھی دشمن ہوگا، جو بھی پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرے گا، تو پاکستان کو پھر اختیار ہوگا کہ وہ دشمن کے خلاف کارروائی کرے۔ پلوامہ کے بعد ہمارے سرکاری ذرائع بڑے دنوں بعد یہ بات کی کہ پاکستان پر حملے کا منصوبہ کابل میں بنا تھا، جس میں اسرائیل اور ایک بڑی طاقت بھی شامل تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نے کہا کہ میں نے اس سے 2-3 دن پہلے یہ بات کہہ چکا تھا کہ اس میں امریکہ، اسرائیل اور بھارت شامل ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اور کشمیر کے اندر بھی اسرائیلی آ کر بیٹھے رہے ہیں، تو کیا وہ ہمارے کشمیری مجاہدین کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ پاکستان اور پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ احمقوں کی جنت میں رہتی ہے، یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کون کون پاکستان کا مخالف ہے، کس وجہ سے مخالف ہے، اور کون ہے جو یہ راستے کی چٹان کو پاش کرنا چاہتا ہے، اور کون ہے جس کو یہ پتا ہے کہ اس چٹان کو پاش کرنے سے پہلے ان کا اپنا وجود بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ بھارت اسرائیل سے جنگی ساز و سامان خریدنے والا سب سے بڑا ملک بن کر ابھرا ہے، کیونکہ اسرائیل سے بھارت کی خریداری دوسرا بڑا ذریعہ ہے۔ 2012-16 کے عرصے میں درآمد کیے جانے والے جنگی ساز و سامان کا 41% اسرائیل سے خریدا گیا ہے۔ اس ساز و سامان میں بڑے مہلک اور تباہ کن ہتھیار، مثلاً درمیانی فاصلے پر مار کرنے والے میزائل، لیزر گائیڈڈ میزائل، طویل فاصلے پر مار کرنے والے میزائل اور ان کا کمانڈ اور کنٹرول سسٹم، ڈرون، ریڈار اور دیگر ساز و سامان شامل ہے، جس میں اکثر ٹیکنالوجی کی منتقلی اور مشترکہ پیداوار کی بنیادوں پر خریدے گئے ہیں۔ بھارت کی حالیہ جارحیت میں اسرائیل کے کردار کو سمجھا جا سکتا ہے۔ رابرٹ فسک ایک نڈر برطانوی صحافی ہے جو ایک طویل عرصے سے مشرق وسطیٰ اور خصوصاً عرب، اسرائیل اور فلسطین تنازع پر رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ ایک حالیہ مضمون میں فسک نے یہ ہوشربا انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل پاک بھارت تنازع میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ فسک کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے بھارتی فضائی حملے کی خبر سنی تو انہیں یوں لگا کہ یہ خبر اسرائیل کے کسی فلسطینی علاقے یا شام میں حملے کی خبر ہے، کیونکہ اس خبر کے پہلے الفاظ تھے کہ دہشت گردوں کے کیمپ پر حملہ، ایک کنٹرول و کمانڈ سسٹم تباہ کر دیا گیا، کئی دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے، ایک اسلامی جہادی ٹھکانہ ختم کر دیا گیا۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ لیکن پھر اس میں بالا کوٹ کا نام آ گیا، جو نہ غزہ میں تھا، نہ شام میں اور نہ ہی لبنان میں، بلکہ وہ پاکستان میں ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ بھارت اور اسرائیل یوں مل جائیں۔ 2500 میل کے فاصلے پر واقع اسرائیلی وزارت دفاع اور نئی دہلی میں واقع بھارتی وزارت دفاع کے بیانیوں میں یکسانیت کی ایک معقول وجہ ہے۔ کئی مہینوں سے اسرائیل بڑی احتیاط اور چابک دستی سے خود کو قوم پرست بی جے پی حکومت کے ساتھ ایک خاموش، غیر سرکاری، غیر تسلیم شدہ لیکن سیاسی طور پر خطرناک اسلام مخالف اتحاد میں صف آرا کر رہا تھا، جبکہ بھارت خود اسرائیل کی دفاعی پیداوار کی کھپت کی سب سے بڑی منڈی بن گیا ہے۔ یہ اتفاقیہ امر نہیں ہے کہ بھارتی پریس نے اس حقیقت کا خوب ڈھنڈورا پیٹا ہے کہ بھارتی ایئر فورس نے پاکستان کے اندر جو سمارٹ بم گرائے ہیں وہ اسرائیل کے تیار کردہ تھے۔
لیکن جس طرح بہت سے اسرائیلی ان موقعوں پر مطلوبہ اہداف کرنے کی شیخیاں بکارتے ہیں، بھارتی مہم جوئی بھی ایک خیالی پلاؤ ثابت ہوگی، نہ کہ کوئی فوجی کامیابی۔ 300-400 دہشت گردوں کی اسرائیلی ساختہ اور فراہم کردہ GPS گائیڈڈ بموں سے ہلاکت بالآخر کچھ درختوں اور پہاڑوں کی تباہی سے زیادہ ثابت نہیں ہوئی، لیکن 45 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت اور بھارتی لڑاکا طیاروں کا گرنا یہ حقیقی واقعات ہیں۔ دوستو، بھارت اسرائیلی جنگی ساز و سامان کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ یہ ساز و سامان فلسطین اور شام میں مطلوبہ اہداف پر آزمایا ہوا ہے۔ بھارت دنیا میں مسلمانوں کی تیسری بڑی آبادی کا گھر ہے، لیکن اس کے باوجود بھارت اور اسرائیل کا تعلق دائیں بازو کی BJP کے خیالات میں قدرتی ملاپ سے جوڑا جاتا ہے۔ ہندو انتہا پسندوں نے ایک بیانیہ تشکیل دیا ہے جس کے مطابق انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں ستم رسیدہ قوم ظاہر کیا گیا ہے۔ ملہوترا کا کہنا ہے کہ بھارت اور اسرائیل کا تعلق ضرورت کے تحت نہ کہ نظریاتی بنیادوں پر ہونا چاہیے، لیکن یہ بڑا ہی مشکل ہے کہ صہیونیت کا کمبل ہندو قوم پرستی کے جسم سے جدا ہو جائے، کیونکہ دوستو بھارت کو وہ ہتھیار درکار ہے جو اس نے ابھی حال ہی میں پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیے ہیں۔ آخری اہم حقیقت یہ ہے کہ بھارت، پاکستان اور اسرائیل تینوں ایٹمی قوتیں ہیں۔ یہ بات کشمیر اور فلسطین میں مشترک نہیں ہے، اور یہ بھی ذہن نشین رہنا چاہیے کہ بھارت میں 22 کروڑ مسلمان بستے ہیں۔ بھارت اور اسرائیل میں مل کر کشمیر کے معاملے کو اسی انداز میں حل کرنا چاہتے ہیں جس طرح اسرائیل فلسطین کا معاملہ کرتا ہے۔ نیز یہ کہ حالیہ جارحیت میں اسرائیلی اسلحہ جس میں اسمارٹ بم بھی شامل ہیں استعمال ہوا ہے، لیکن دوستو پاکستان نے نہ صرف مؤثر دفاع کیا ہے بلکہ بھارت کو یہ پیغام بھی دے دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے فلسطینی تجربے کو کشمیر پر نہ آزمائے، کیونکہ وہ ایٹمی طاقت ہے اور اسرائیل کے فراہم کردہ ہر طرح کی تباہ کن مہلک ہتھیاروں سے لیس بھارت سے کسی طور بھی نہ صرف مرعوب نہیں ہوگا بلکہ اس کے پاس یہ صلاحیت بھی موجود ہے کہ وہ بھارت کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکے۔ لہٰذا بھارت کو اپنے جنگی جنون کو ایک حد میں رکھنے کی ضرورت ہے۔